أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. حمد و ثنا کے بعد معزز سامعین کرام، ذوی الاحتشام، بزرگوں، دوستوں، محترم بھائیوں اور بہنوں، ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو چکا، اور اگر میں سادہ لفظوں میں کہوں تو حضور کی آمد کا مہینہ شروع ہو گیا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی حضور کی آمد کا مہینہ آتا ہے عاشقوں کے چہرے کھل جاتے ہیں، کیونکہ اس نبی کی آمد ہے کہ جس کے صدقہ میں ساری کائنات بنی ہے. آپ سنیں گے تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آغاز میں ایک دو اشعار جو ہے نعت کے پڑھے جائیں تاکہ ماحول کے اندر مزید گرمی پیدا ہو جائے. تو آپ لوگوں سے بھی التماس ہے کہ انشاءاللہ محبت کے ساتھ آپ پڑھیں گے، میرا ساتھ دیں گے. جشن سوہنی دے مناجے تے کمی رہندی نہیں، گیت سرکار دے گائے تے کمی رہندی نہیں، جشن سوہنی دے مناجے تے کمی رہندی نہیں، چھٹ کے در غیراں دے سخیاں دے سخی دے در تے، رب دے محبوب تے نبیاں دے نبی دے در تے، جا کے جولی جے بچھائے تے کمی رہندی نہیں. سارے پڑھیے. جشن سوہنی دے مناجے تے کمی رہندی نہیں. اب حضرت بلال کیا فرماتے ہیں ذرا سنیں آپ. مارا کھا کھا کے بلالا قدنا لیندا سی، کب دی چھت تے کھڑا ہو کے ایہو کہندا سی، یار نہیں مار کے کھائے تے کمی رہندی نہیں، جشن سوہنی دے مناجے تے کمی رہندی نہیں. میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی، رب تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو. اب میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ سے بڑھ کے نعمت کون سی ہو سکتی ہے؟ تمام نعمتوں سے بڑھ کے اور بڑی جو نعمت ہے وہ مصطفیٰ کی ذات ہے. تو رب تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو لوگ تفسیر سے شغف رکھتے ہیں، قرآن کی تفسیر سے شغف رکھتے ہیں اور قرآن کی تفسیر کے بارے میں جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کائنات میں سب سے پہلے جس نے قرآن کی تفسیر کی ہے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کی تفسیر کے ضمن میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے نا، آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر جلوہ جانا ہوتا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب رب تعالیٰ نے اپنی نوازش کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا باری تعالیٰ جتنا تو نے میرے پہ کرم کیا ہے شاید ہی کسی اور پر کیا ہو. جب یہ بات کہی نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تیرے دل کو تواضع والا پایا ہے، متواضع پایا ہے، عاجزی والا پایا ہے. اور آگے الفاظ سنیے، حدیث میں آتا ہے
کہ رب تعالیٰ نے فرمایا فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین ومت علی توحید وحب محمد. فرمایا رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، جو تجھے دیا ہے اس پر شکر کرنا اور زندگی کے آخری لمحات تک میرے مصطفیٰ کی محبت پر رہنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا باری تعالیٰ تیری توحید کا تو سمجھ آتا ہے کہ تو اپنی توحید کے بارے میں کہہ رہا ہے، کیا محمد کی محبت ضروری ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سوال سنیے. فرمایا کیا توحید کے ساتھ محبت مصطفیٰ ضروری ہے؟ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث ایسی ہے کہ اس پر قربان ہونے کا دل کرتا ہے. رب تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ سن، لولا محمد و امتہ لما خلقت الجنۃ ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا اللیل ولا النہار ولا ملکا مقربا ولا نبیا مرسلا ولا اجاکا. فرمایا موسیٰ تو گل کرنا محمد کی، ذرا سنتے سے کہ محمد کون ہے. فرمایا کہ اگر میں نے محمد اور اس کی امت کو پیدا کرنا نہ ہوتا، فرمایا کہ نہ میں جنت بناتا، نہ میں دوزخ بناتا، نہ میں سورج بناتا، نہ میں چاند بناتا، نہ رات بناتا، نہ دن بناتا، نہ فرشتے بناتا، نہ میں نبی بناتا. اور موسیٰ سن میں تینوں بھی نہ بناتا، میں آپ کو بھی نہ بناتا، ادب کے ساتھ میں آپ کو بھی نہ بناتا. تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو کائنات میں کچھ نہ ہوتا. تو اگر آج مصطفیٰ کی آمد کا ہم ذکر کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کی آمد کا ذکر کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ذکر خود رب تعالیٰ قرآن میں بھی فرما رہا ہے اور پہلی امتوں میں انبیاء علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے. اب جہاں پر ایک بڑا اہم نقطہ ہے، میں آپ لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں، جو بڑا اہم نقطہ ہے. فرمایا لولا محمد و امتہ. رب فرما سکتا سینا کہ اگر میں نے محمد کو نہ پیدا کرنا ہوتا، فرمایا کہ اگر میں نے محمد اور اس کی امت کو نہ پیدا کرنا ہوتا. قربان جائیے اس حدیث پر کہ اس حدیث میں حضور کی امت کا بھی ذکر ہے. فرمایا کہ اگر میں نے محمد اور اس کی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو نہ پیدا کرنا ہوتا تو میں یہ چیزیں بھی نہ پیدا فرماتا. اور پھر آگے حدیث قدسی آپ سنیے اور ایمان تازہ کیجئے. فرمایا لولاک لما اظہرت الربوبیہ. یہ بڑی بڑی اثر والی حدیث ہے. کوئی حدیث کو سمجھنے والا ہو اس کا دل ہل جائے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں نے محمد کو نہ پیدا کرنا ہوتا تو میں اپنے آپ کو رب نہ کہلواتا، اپنے رب ہونے کا میں اظہار نہ کرتا، اپنی ربوبیت کا اظہار نہ کرتا. اور پھر مسند عبد الرزاق میں بڑی کمال کی حدیث جو پچھلے جمعہ پر بھی میں نے عرض کی، اب تھوڑی تفصیلاً عرض کر دوں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے بعد تشریف فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا پیدا فرمایا ہے؟ یہ حدیثیں ایسی ہیں کہ کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میرا ٹاپک ہمیشہ ڈیفرنٹ رہے، مگر جو مہینے کا ٹاپک ہوتا ہے تو ایک جمعہ میں ضرور پڑھاتا ہوں اس موضوع پر، تاکہ آپ کے اندر وہ تھوڑی کھلبلی مچتی رہے، وہ حدیثیں آپ کو یاد رہیں، مصطفیٰ کی محبت آپ میں چلتی رہے. اور منبر پر بیٹھ کر تو ہم بات ہی مصطفیٰ کی کرتے ہیں. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمائیے رب تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا پیدا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ. اے جابر سن لے، رب تعالیٰ نے کائنات میں سب سے پہلے اپنے نور سے مجھ محمد کا نور پیدا فرمایا. سبحان اللہ. ان سمپل ورڈز تکبیر In simple words, Allah subhanahu wa ta'ala created the noor of Prophet alayhi salatu wa salam first of all. سب سے پہلے جس چیز کو تخلیق فرمایا وہ محمد مصطفیٰ کے نور کو پیدا فرمایا. اور پھر جب نور سے پیدا فرمایا وہ نور مختلف مقامات پر سیر کرتا رہا. اور پھر جب رب تعالیٰ نے باقی چیزوں کو پیدا فرمانا چاہا پھر اس نور کے 4 حصے فرمائے، اس نور کے 4 حصے فرمائے. اور جو میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی نا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے محمد کو نہ پیدا کرنا ہوتا اور ان کی امت کو پیدا نہ کرنا ہوتا، نہ میں یہ بناتا. وہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیں اور یہ حدیث سنیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رب تعالیٰ نے پھر باقی چیزوں کو پیدا فرمانا چاہا، وہ نور جس کو اپنے نور سے علیحدہ فرمایا تھا، جس طرح رب کی شان ہے، جس طرح رب چاہتا تھا، فرمایا پھر اس نور کے 4 حصے کیے. کتنے حصے کیے؟ 4 حصے کیے. اور نور کے پہلے حصے سے قلم کو بنایا، پھر لوح کو بنایا، پھر عرش کو بنایا، اور جو چوتھا نور کا حصہ تھا اس سے ساری کائنات کو بنایا. میں پھر وہی گل کرنا وا، اگر مصطفیٰ نہ پیدا ہونا ہوتے تو کائنات میں کوئی شے پیدا رب تعالیٰ نہ فرماتا.
और फिर जो हजूर का नूर था, जो हजूर का नूर था, हजूर का नूर एक खास मकाम पर जो रब तआला के कुर्ब का मकाम था, वहां पर हजारों साल तक रब की इबादत करता रहा। मैं मुस्तफा के नूर की बात कर रहा हूँ, आपकी जात तो बड़ी ऊंची जात है, मुस्तफा के नूर की बात कर रहा हूँ। हजारों साल तक रब तआला के खास कुर्ब में कहते हैं, कुर्ब का मतलब है नियरेस्ट प्लेस, अल्लाह तआला के करीबी मकाम पर, कुर्ब पर हजारों साल तक इबादत करता रहा। और फिर वहां पर 70,000 साल उस मोहम्मद के नूर ने क़याम किया, 70,000 साल वहां पर क़याम किया, फिर 70,000 साल वहां पर रुकू किया, सजदा किया, और फिर ये नूर होता होता मुख्तलिफ मकामात से हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुश से होता हुआ मुख्तलिफ जो है वो अंबिया अलैहिस्सलाम की तरफ मुंतकिल होता रहा, ट्रांसफर होता रहा। ट्रांसफर होता होता कुर्बान जाए हजरत अब्दुल्ला की शान पर, हजरत अब्दुल्ला की पुश में आ गया, हजूर के जो वालिद हैं उनके पुश में आ गया। अब मेरे पास, मैं चाहता हूं कि कुछ और बातें बयान करूं। जब हजूर अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम उनके पुश में हजूर का नूर मुंतकिल हुआ ना, फिर जो पेशानी थी, जो माथा था, जो फोर हेड था हजूर अलैहिस्सलाम के वालिद का, वो हर वक्त चमकता रहता। वो क्यों ना चमकता? ये मुस्तफा अलैहिस्सलाम का नूर वो है कि जब हजूर ने आना था सारी कायनात चमकने लग पड़ी, अंधेरे खत्म हो गए, हर तरफ रोशनी हो गई, हजरत अब्दुल्ला की पेशानी चमकने लग पड़ी। और फिर हजरत अब्दुल्ला से जब बीबी आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आपके सर मुबारक में, आपके बतने पाक में जब वो नूर मुंतकिल होता है, हजरत बीबी आमना फरमाती हैं कि मुझे अपने जिस्म से खुशबू आने लग पड़ी। आज तो हम बड़े बड़े महंगे महंगे बॉडी परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं ना, बीबी आमना फरमाती हैं कि मेरे पास कुछ नहीं था, सिर्फ मुस्तफा का नूर था, सिर्फ हजूर अलैहिस्सलाम की आमद थी, आमद करीब हो रही थी। फरमाते हैं कि जैसे ही मेरे पास मेरे मुस्तफा का नूर आया, फरमाया कि मैं अपने जिस्म से, अपने बॉडी से खुशबू महसूस करती। आप फरमाती हैं कि मैं जहां से गुजरती मेरे सामने से जानवर पीछे हट जाते, कहते पीछे हट जाओ, ये वो आ रही है कि जिसके बतने पाक में मुस्तफा है, इसमें बतने पाक में वो है कि जिन्होंने हर तरफ आकर रोशनी कर दे रही है। और फिर फरमाते हैं कि मैं जहां से गुजरती मुझको जानवर मुबारक देते, दरख्त मेरे सामने झुक जाते फलदार, और कहते ये कोई आमन आम नहीं है, ये मुस्तफा की माँ है, ये वो है कि जिसने मुस्तफा को अपने बतने पाक में लिया हुआ है। फिर हज़रत अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आप हजरत बीबी आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप फरमाती हैं कि जब मैं उम्मीद से हुई मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आए, फरमाते हैं कि जब पहला महीना हुआ ना तो हजरत आदम मेरे ख्वाब में आए। वो कैसा अजीम नबी है कि जिसकी माँ के ख्वाब के हर महीने में अंबिया आकर मुबारकबादियां दे रही हैं। आज अगर कोई बदबख्त ये कहे कि मुस्तफा मेरे जैसे थे, और भाई अकल कर, तेरी अकल कौन खा गया, जरा देख तो सही कि मेरा मुस्तफा कैसे रहा है। तो मेरे मुस्तफा की आमद का तज़किरा ही देख ले, मेरे मुस्तफा की आमद का मिलाद ही देख ले, और क्या तू अपने आप को नजायत देता है। हजरत मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना पहला था। हजरत बीबी आमना फरमाती हैं, आप फरमाती हैं हजरत आदम मेरे ख्वाब में आए और मुझे आकर तसल्ली देते हैं और कहते हैं आमना तुझे पता है कौन आ रहा है, तुझे पता है कि कौन है तेरे पास? तेरे पास वो है कि जो तमाम अंबिया का सरदार है, तेरे पास वो है कि जिसके आने से अंधेरा खत्म हो जाएगा, हर तरफ रोशनी हो जाएगी। फरमाती हैं कि जब दूसरा महीना होया ना, हजरत शीशा अलैहि मेरे ख्वाब में आए, हजरत शीशा अलैहिस्सलाम ख्वाब में आकर मुझे मुबारकबादी देते हैं। तीसरे महीने में हजरत नूह अलैहिस्सलाम आते हैं, चौथे महीने में हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम आते हैं, फिर अगले महीने हूद अलैहिस्सलाम आते हैं, फिर छठे महीने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आते हैं, फिर सातवें महीने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम आते हैं, आठवें महीने मूसा अलैहिस्सलाम आते हैं, नौवें महीने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आते हैं और आकर मुबारक देते हैं और कहते हैं आमना तुझे नहीं पता तेरे पास कौन है, तेरे पास वो आ रहा है तो नबियों का सरदार है। आप फरमाती हैं अब क्योंकि आज मैंने विलादत का इंशाल्लाह, क्योंकि इस हफ्ते में हजूर की आमद का दिन है, तो मैं चाहता था कि आज विलादत का जिक्र कर दिया जाए। तो आने वाले जुम्मों पर इंशाल्लाह जो हजूर के खसाइल हैं, शमाइल हैं, उन पर इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी। आप फरमाती हैं कि हजूर अलैहिस्सलाम का जब जो वो रात आई, जो स्पेसिफिकली नाइट थी जब हजूर की बर्थ होती है, हजूर की आमद होती है, आप फरमाती हैं हजरत बीबी आमना फरमाती हैं मैं देखती थी कि रात जा रही थी और दिन आ रहा था। आप फरमाती हैं पीर का दिन था। कौन सा दिन था? पीर का दिन था। आप फरमाती हैं कि मैंने देखा कि आसमान से एक जमात उतरी है, आसमान से एक जमात उतरी है, उसके पास 3 झंडे हैं, उसके पास 3 झंडे हैं। आज हम कहते हैं ये झंडे ना लगाया करो, और हम झंडे क्यों ना लगाएं, ये तो आसमान से उतरे हैं मुस्तफा की आमद पर, हम तो उन सुन्नतों पर अमल करते हैं। हजरत बीबी आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप फरमाती हैं कि 3 झंडे उतरे,
ایک جھنڈا میرے گھر کے سیل میں لگا، دوسرا جھنڈا کعبے کی چھت پر لگا، اور تیسرا جھنڈا بیت المقدس پر جو ہے وہ آیا۔ فرماتے ہیں کہ ستارے قریب آ رہے تھے، روشنی نے تمام عالم کو منور کیا ہوا تھا۔ فرمایا میں دیکھ رہی تھی کہ آسمان کے دروازے کھل رہے ہیں، میں دیکھ رہی تھی کہ آسمان کے دروازے کھل رہے ہیں۔ میں گھر میں اکیلی تھی، حضرت عبد المطلب طواف کے لیے گئے ہوئے تھے۔ فرمایا دیکھا کہ ایک سفید رنگ کی اسپیرو آتی ہے، برڈ آتا ہے، آ کر میرے دل پر اپنا پر مارتا ہے۔ فرماتے ہیں میری بے چینی ختم ہو گئی۔ پھر میں نے دیکھا کہ جنت سے ایک پیالہ آیا جس کے اندر شربت تھا، اور فرماتی ہیں کہ وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ آپ فرماتی ہیں مجھے پیش کیا گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ چند عورتیں جنت سے آتی ہیں۔ میں نے پوچھا ارے کون ہو؟ مجھے ایک نے کہا کہ میں مریم علیہ السلام ہوں، پھر ایک نے کہا میں آسیہ ہوں، ایک نے کہا میں ہاجرہ ہوں۔ آپ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی وقت قریب آ رہا تھا میں نے دیکھا کہ آسمان سے حوریں اتر رہی ہیں، آسمان سے جو ہے وہ جنتی عورتیں آ رہی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ مجھے ایک آواز آئی آمنہ پریشان نہ ہو، یہ پریشانی کا وقت نہیں ہے تو خوشی کا وقت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک سفید چادر نے ہر طرف اوڑھ لیا، ہر طرف جو ہے وہ پردہ ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ سبز رنگ کی میں نے چڑیاں دیکھی، اور جن کی چونچیں جو ہے وہ یاقوت کی تھی، زمرد کی تھی۔ میں نے خوبصورت قسم کے جو ہے وہ پرندے دیکھے۔ آپ فرماتی ہیں کہ مجھے پسینہ آنا لگا، اور پسینے کے اندر سے کستوری کی خوشبو آتی تھی۔ فرماتی ہیں کہ ابھی میں یہ دیکھ ہی رہی تھی، ہر طرف جو ہے وہ روشنی ہو گئی، اور فرماتی ہیں خرج منی نور، مجھ سے ایک نور نکل آیا، اور وہ نور کون سا تھا؟ وہ مصطفیٰ کا نور تھا۔ وہ کس کا نور تھا؟ مصطفیٰ کا نور تھا۔ میں صرف عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، پچھلے جمعہ پر الحمدللہ گفتگو ہوئی، رب میلاد مناوے، قرآن میلاد مناوے، حضور دی حدیثہ میلاد مناون۔ واللہ میں نے خود کتب کے اندر پڑھا ہے، اہل علم سے تو یہ باتیں پوشیدہ ہی نہیں ہے نا، میں آپ لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں، آپ نے بھی اہل علم میں ماشاءاللہ کچھ۔ میں آپ کو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، آدم علیہ السلام نے بھی حضور کا میلاد منایا، تو میلاد کب لے نہیں منایا؟ اپنے بیٹوں کو بٹھا کر حضور کا تذکرہ کیا ہے، اپنے بیٹوں کو کہا کہ جب تک تم دنیا میں رہنا، ایک نبی آئے گا کہ جس کا نام محمد ہوگا، جس کا نام احمد ہوگا، جس کی یہ خصوصیات ہوں گی۔ اے میرے بیٹو، آدم کہہ رہے ہیں جب تک کائنات رہے، جب تک تم رہو، میرے مصطفیٰ کا میلاد مناتے رہنا۔ رب مناوے میلاد، حدیث منائے میلاد، مصطفیٰ کے صحابہ منائے میلاد، انبیاء منائے میلاد، تابعین منائے میلاد، اولیاء منائے میلاد، تو آج میں اور آپ حضور کا میلاد منائے تو کون سی بات ہو گئی؟ اب آخری میسج یہ دینا چاہتا ہوں، وقت ہو گیا، اب وہ اس گھڑی پر تو 2 منٹ رہ گئے، واللہ عالم یہ آفیشل گھڑی تو کتنے رہ گئے، 1 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں۔ میسج یہ دینا چاہتا ہوں، ایک دفعہ آپ کو پتا ہے کہ محافل نہیں ہو پا رہی گیدرنگ کی وجہ سے، اور جو ریسٹرکشنز ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے۔ کوشش کریں کہ اپنے گھروں کے اندر حضور کے میلاد کی جھنڈے لگائیں، مجھے پتا ہے بات ساتھیوں نے لگائے ہیں، اور اپنے گھروں کے اندر لائٹنگ کریں۔ ای بے کے اوپر، امیزون پر بہت ساری ایسی میڈیمز ہیں جہاں سے آپ لائٹس لے سکتے ہیں۔ میں مسلمانوں کے گھروں میں جانتا ہوں، میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کرسمس پر وہ لائٹس کرتے ہیں، اور یار یہ تو مصطفیٰ کی آمد کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے، یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کی وجہ سے ساری کائنات بنی ہے۔ آپ آج نیت کر کے جائیں، انشاءاللہ تعالی حضور کی آمد کے دن سے پہلے آپ نے گھروں کو سجانا ہے۔ یہاں سے کہیں سے بھی مل جاتی لائٹس، آپ لے سکتے ہیں، آپ میرے سے زیادہ اویئر ہیں، اپنے گھروں کو سجائیں۔ حضور کی آمد کا مہینہ، اور میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں، میں خود نہیں کہہ رہا، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، احادیث میں پڑھا ہے، صوفیاء سے سنا ہے، جس گھر میں حضور کا میلاد ہوتا ہے بیماری گھر چھوڑ جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کا میلاد گج وج کے منانے کی توفیق عطا فرمائے، کسی کو چھیڑے نہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ اگر کوئی پوچھے نا کہ تم میلاد کیوں مناتے ہو تو کہو ہماری قسمت میں ہے حضور کا میلاد منانا، کسی کو کچھ نہ کہیں، بس حضور کا میلاد مناتے رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔